السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات صوفیہ نوربخشیہ کی روشنی میں اولیاء کرام کی پہچان کس طرح کیسے؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں۔ ایک تو ہم قرآن حکیم کا یہ آیت آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح اولیاء کے بارے میں اور بھی آیات موجود ہیں۔ تو اسی تناظر میں ہم نے سوال یہ کیا کہ اولیاء کرام کو ہم کس طرح پہچان کر سکتے ہیں اور تعلیمات صوفیہ نوربخشیہ سے وضاحت کریں، یہی سوال کیا تھا نا۔ تو حضرت میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس حوالے سے فقہ احمد میں اور کتاب الاعتقادیہ میں اولیاء کرام کی پہچان کے لیے بہترین آپ نے فارمولہ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کیا ہے۔ تو فقہ احمد میں موجود ہے وَالنَّاسُ لَا يَعْرِفُونَهُمْ، اور عوام ان اولیاء کرام کی عام طور پر پہچان نہیں کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَهُمْ، اگر آپ ان اولیاء کرام کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ضابطہ کلیہ کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت آگے کیا ہے، فَأَعْرِفَهُمْ بِالْكَرَامَاتِ الَّتِي، پس آپ ان کو ان کی کرامات کی روشنی میں پہچان لیں۔ وضاحت کیا آگے، دل علی صحت القرآن و سیرت الانبیاء، جن کی صحت پر قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی رہنمائی موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب نے یہ شرط لگایا ان کے پہچان کے لیے دلالت ہونا چاہیے کہ صحت قرآن اور سیرت انبیاء دونوں کی روشنی میں۔ اب اس کی مثال پیش کیا آپ نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، سمجھ میں آنے کے لیے، کل اخبار من الغیب، جیسے غیب کی خبر دینا۔ عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیب صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں جواب اس میں کلیئر ہوتے ہیں۔ لأن الغیب لا يعلمه الا اللہ، شاہ سید محمد نوربخش نے بہترین انداز میں یہ چیز کی وضاحت کیا کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فَإِذَا أَخْبَرَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَيْبِ، پس جو کوئی شخص غیب کی خبر دے، فَعَلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، تو یقین جانے کہ وہ خبر اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے نفس خواہش کے مطابق براہ راست وہ بات نہیں کرتے ہیں، پہلے شرط لگا کہ وہ اس کی دلالت جو ہے قرآن کی صحت اور انبیاء کی سیرت کو وہاں پر شرط لگایا۔ ٹھیک ہے جی، پھر کہا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، تو یقین جانے کہ وہ خبر اللہ کی طرف سے ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّ اللَّهِ، پس وہ اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ باب الزکوٰۃ مسئلہ خمس صفحہ نمبر 137 پر موجود ہے۔ اسی طرح کتاب الاعتقادیہ میں آپ نے مزید اولیاء کرام کی حقیقت بھی بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ بھی مکمل طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بیان کیا ہے۔ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ أَوْلِيَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اولیاء کرام پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کیوں؟ اب اس کی سوال بھی کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لِأَنَّهُمُ الْعَامِلُونَ وَالْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ، اس لیے کہ وہ اولیاء جو ہے عالمین شریعت اور عاملین طریقت اور علماء ربانی ہوتے ہیں۔ یہاں پر تین چیزیں ہم نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ شریعت کا وہ عالم ہو، طریقت کا وہ عامل ہو، اور رب کو پہچاننے والا عالم ہو۔ ٹھیک ہے جی، علماء ربانین۔ وما ایک حدیث کو کوٹ کیا ہم نے، وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء کے حقیقی وارث ہیں۔ تلک الکمل وہم فی امت محمد، یہی کمالات والے اولیاء اللہ کرام جو ہے امت محمدی میں ان کی تعداد اکثر من 300,000، 3 لاکھ سے زیادہ ہمیشہ وہ باقی رہتے ہیں۔ والعالم لا يخلو من برکات طرفت عین،
یہ دنیا ان کی فیوز و برکات سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتے. تو یہ حدیث بھی ساتھ کوٹ کیا تو وہ کو سمجھ میں آنے کے لیے لما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لولا الابرار لہلک الفجار، اگر نیک لوگ نہ ہوتے تو برے لوگ بدکار لوگ تباہ و برباد ہو جاتے. وآدمہم علی وخاتمہم مہدی، ان اولیاء کرام کا آدم علیہ السلام ہے اور خاتم محمد مہدی علیہ السلام ہے. پھر آخر میں ہم نے یہ جملہ لکھا وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِالْأَوْلِيَاءِ فِي الطَّرِيقَةِ، طریقت میں ان اولیاء کرام پر ایمان لانا واجب ہے. کما یجب الایمان بالانبیاء فی الشریعۃ، جس طرح شریعت محمدی میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا واجب ہے. یہ اصول اعتقادیہ یعنی کہ اعتقادی امور نمبر 10 صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے. حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ خود ولی اللہ تھے، فقیہ تھے، حاصل تھے، اور تمام قرآن و سنت پر آپ کو عبور حاصل تھا. تو آپ نے جو ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو ہے اولیاء کی پہچان کا طریقہ، ان کی جو کوالٹی صفات آپ نے اس طرح بیان کیا ہے.